الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظیم۔ ایک مسلمان کا حقیقی سرمایہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق ہے۔ اگر کوئی دل عشق نبی سے خالی ہو تو وہ دل کہلانے کا مستحق نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت ہی کو ایمان کامل کی علامت قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کے تحت علامہ قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تکمیل ایمان کا مدار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جس شخص میں ذات رسالت سے اس درجے کی محبت نہ ہو کہ اس کے مقابلے پر دنیا کے بڑے سے بڑے رشتے، بڑے سے بڑے تعلق اور بڑی سے بڑی چیز کی محبت بھی بے معنی ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ زبان و قول سے وہ اپنے ایمان و اسلام کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کرتا رہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کہیں بھی چھڑتا ہے تو سب سے پہلے جن شخصیات کی طرف خیال جاتا ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثالیں قائم کیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر صحابی کی محبت کا انداز نرالا تھا۔ ہر صحابی نے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، لیکن ایک بات جو تمام صحابہ میں قدر مشترک تھی وہ یہ کہ آپ حضرات نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے اس انداز محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ آج صحابہ کی زندگی سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، محبت کا جو انداز پسند ہو وہ اپنائیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا باعث ہو، نہ کہ تکلیف کا۔ یوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے اتنے واقعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، لیکن میں یہاں چند واقعات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے۔ وہ کفار مکہ کے نرغے میں آ گئے۔ کفار نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اس موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے کہا کہ اے زید، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان سے رہو اور تمہاری جگہ پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار پر چڑھا دیں؟ نعوذ باللہ۔ اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جو جواب دیا وہ سیرت کی کتابوں میں جلی عنوان و الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام ہی پر رہیں اور انہیں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے کفار حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کہ ایسی محبت اور ایسے عاشق ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک انصاری صحابیہ کو جنگ احد میں یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں چلی گئیں۔ راستے میں انہیں کسی نے اطلاع دی، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. پھر آگے گئیں. کسی نے کہا کہ تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. پھر آگے چلیں. کسی نے یہ کہا کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو فوراً یہ الفاظ کہے، کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیچ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت کو ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، شہادت کی خبر ہمیں گوارا نہیں. یہ تھا دور نبوت کی عورتوں کا عشق رسول. یہی وہ عشق ہے جس نے ان کی ذاتوں کو بقا نصیب فرمائی. اسی عشق کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تمام صحابہ سے راضی ہوں اور یہ تمام صحابہ مجھ سے راضی ہیں. آج صحابہ کی زندگیوں سے اور ماہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کریں کہ اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. جو شخص بھی آج 21ویں صدی میں اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام مجبوریوں کو پس پش ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرے گا تو حقیقی معنوں میں وہی عاشق رسول کہلانے کے لائق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.